السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن محمود اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک مورل سٹوری شیئر کرنے والا ہوں۔ سٹوری تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں سیکھ بہت بڑی۔ اگر ہم اس سٹوری کو غور سے سمجھیں اور اس میں جو سیکھ ہے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں ہمیں دنیا سے عزت بھی ملے گی اور سب سے زیادہ اپنے آپ سے ہم سیٹسفائیڈ بھی ہو پائیں گے۔ تو دوستو بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ تو دوستو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک لیڈی ایک آئس کریم مینوفیکچرنگ کمپنی میں جاب کرتی تھی اینڈ شی واز اے لیڈی ود اے ویری کائنڈ ہارٹ۔ وہ بہت سافٹ اسپوکن اور ملنسار تھی۔ ایک دن اس کو معمول کے برعکس ویئر ہاؤس میں انسپیکشن کے لیے جانا تھا۔ وہ اپنے ڈیلی اسکیجول کے کام سے فری ہو کر انسپیکشن کے لیے ویئر ہاؤس چلی گئی اور وہاں جا کر سٹاک کا معائنہ کرنے لگی اور اس کی رپورٹ تیار کرنے لگی۔ ابھی وہ انسپیکشن کر ہی رہی تھی کہ فیکٹری کے بند ہونے کا ٹائم ہو گیا اور ویئر ہاؤس انچارج اپنے معمول کے وقت کے مطابق آیا اور اس نے ویئر ہاؤس کا دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھی، اس لیے ویئر ہاؤس انچارج کے آنے کا اور دروازہ بند ہونے کا احساس اسے نہ ہو سکا اور نہ ہی ویئر ہاؤس انچارج نے اس چیز پر توجہ دی کیونکہ وہ روز اسی وقت دروازہ بند کرتا تھا۔ جب وہ اپنے کام سے فری ہوئی تو اس نے دروازے پر غور کیا کہ دروازہ تو بند ہے لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دروازہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ لاکڈ بھی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور اس کو کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ کیسے کھلنے والا تھا کیونکہ وہ تو لاک تھا۔ اب اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ آف ٹائم ہو چکا تھا اس لیے سارے ورکرز جا چکے تھے اور جو سٹور کیپر اس ویئر ہاؤس کا انچارج تھا وہ بھی جا چکا تھا۔ وہ چیختی اور دروازہ پیٹتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آ سکا اور اسی کشمکش میں 1.5 سے 2 گھنٹے بیت گئے۔ اب ویئر ہاؤس کی سردی کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی اور صبح فیکٹری کھلنے تک اس کی موت بھی طے تھی۔ اب آخرکار وہ آہو پکار کر کر کے تھک چکی تھی اور مایوس ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ اب وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک ویئر ہاؤس کا دروازہ کھلا۔ وہ شخص جس نے ویئر ہاؤس کا دروازہ کھولا تھا اور مسیحا بن کر اس لیڈی کی جان بچائی تھی، وہ اس فیکٹری کا سیکیورٹی گارڈ تھا اور اسے دیکھ کر وہ لیڈی بہت حیران ہوئی اور اس سے سوال کیا، تم یہاں کیسے آ گئے حالانکہ یہ تمہاری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے؟ سیکیورٹی گارڈ نے عاجزانہ طور پر جواب دیا کہ مجھے اس فیکٹری میں کام کرتے 20 سال گزر چکے ہیں لیکن کبھی کسی نے مجھے وہ وقت اور عزت نہیں دی جو آپ دیتی ہیں۔ لوگ روایتی طور پر صبح آ کر سلام تو کر دیتے ہیں لیکن کبھی کسی نے میرا حال تک نہیں پوچھا اور شام کو تھکاوٹ کے باعث تو وہ سلام بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن آپ ہر صبح سلام کرنے کے بعد میرا حال بھی دریافت کرتی ہیں اور شام کو جاتے وقت خدا حافظ کہہ کر اور کل ملاقات ہوگی کہہ کر بھی جاتی ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کے آنے اور جانے کا وقت معلوم ہے اور چونکہ آپ بہت عزت دیتی ہیں اس لیے مجھے آپ کے آنے اور جانے کا انتظار بھی رہتا ہے، اور آج جب آپ اپنے معمول کے مطابق اس وقت پر نہیں آئیں تو میں پہلے حیران تو بہت ہوا لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ شاید آپ کو کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا، لیکن جب 1.5 سے 2 گھنٹے گزر گئے اور سب لوگ فیکٹری سے جا چکے تھے تو مجھے پریشانی ہوئی اور مجھے لگا کہ کہیں آپ کسی مصیبت میں نہ ہو، اس لیے میں نے فیکٹری کا معائنہ کرنے کا ارادہ کیا۔ فیکٹری کا معائنہ کرتے کرتے جب میں ویئر ہاؤس کے پاس سے گزرا تو میں نے کسی کی سسکیوں کی آواز محسوس کی۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے وہ آپ ہی کی آواز لگی، اس لیے میں جلدی سے دوڑا اور ویئر ہاؤس کی چابیاں لے کر آیا اور یوں میں نے دروازہ کھولا۔ وہ لیڈی سیکیورٹی گارڈ کے اس جذبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور معمول کے مطابق خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر کو چلی گئی۔
تو دوستو اس چھوٹی سی سٹوری سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے اور ان کا حال دریافت کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا، رتبے میں ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا۔ اسی طرح ہم لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں اور پھر لوگ ہمارے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کبھی کبھار اپنے بھی نہیں کر پاتے، اور وہ ہمارے لیے جان کی بازی تک بھی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ اور ایک بہت بڑی سیکھ اس سٹوری سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قدرت کے ویئر ہاؤس میں سٹور ہو رہی ہے، اور کب جانے کون سی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اجر بن کر ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لے، جیسا کہ اس لیڈی کے ساتھ ہوا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی توجہ دیں اور یہ ہرگز محسوس نہ کریں کہ بھلا میری اس چھوٹی سی نیکی سے کسی کو کیا فائدہ۔ یہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے 2 میٹھے بول جانے کس کے دل میں کیا اثر کر دیں اور کسی کو خود سے محبت کرنا سکھا دیں، اور اس زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کا اس میں حوصلہ پیدا کر دیں۔ تو اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آج کی ویڈیو کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید انسپریشنل، موٹیویشنل اور مورل سٹوریز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اللہ حافظ۔